عرب کی جہالت، نبی پاک کی سیرت اور ایک جادوگرنی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پوری دنیا، خاص کر کے عرب کی کیا حالت تھی۔ دنیا میں کس قدر تعصب، جہالت اور بے دینی تھی۔ لوگ ظالم و جابر اور فاسق تھے۔ وہ بت پرست، زانی، شرابی، جوئے باز تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے اور اپنی عورتوں کے ساتھ شرمناک سلوک کرتے تھے۔ ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے کہ انسانوں کو ہدایت دینے کا سلسلہ تو پہلے ہی سے انبیاء کے ذریعے شروع ہو چکا تھا، لیکن پہلی امتوں کو بار بار ہدایت کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ راستہ بھٹک جاتے کیونکہ ہر کسی نے اپنا الگ مذہب بنا رکھا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ بہت سی تہذیبیں جو کبھی ترقی یافتہ تھیں اپنی پہچان کھو چکی تھیں۔ ان کی روایات اور اسلام کے غلبے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ وہ لوگ جو اسلام دشمن تھے اور چراغ ہدایت کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ظلم کے قصے اور نبی کی استقامت کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے رومی، ایرانی، سمیری اور ہندو تہذیبوں کی کیا حالت تھی؟ کیا آپ نبی پاک اور جادوگرنی کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو شہادت کیوں کہا گیا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ عرب کی سرزمین کی کہانی ہے جس کی نہ کوئی تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، بلکہ یہ خطہ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ دعوت اللہ انبیاء علیہم السلام کا اولین فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء آتے ہیں، سب نے اپنی قوم اور لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلایا کہ تمہارا معبود حقیقی خدا تعالی ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کی تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا جیسے روشنیوں کی نوید تھی جو انقلاب عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا۔ وہ اس سے قبل نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی آنکھ نے سنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر و الحاد اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی۔ جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت نہایت ناگفتہ بے تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا اور نہ پہننے کے لیے لباس ہی فراہم کیا جاتا۔ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ ایک کوٹری میں داخل ہو جاتی، خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ تک نہ لگاتی۔ بے حیائی اس حد تک عام ہو چکی تھی کہ حج کے موقع پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے، لیکن قریش کے سوا سب مرد اور عورتیں برہنہ حالت میں طواف کرتے۔ حشرات الارض یعنی چھپکلی، بچھو، چھچندر، چوہے اور سانپ تک کھا جاتے۔ یتیموں کا مال کھانا اور غریبوں کو ستانا عام تھا۔ معاشی زندگی میں سود کا نظام رائج تھا۔ عورتوں اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا جاتا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر آتی۔ مثلاً ایفا عہد، حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہوس سے ملک گیری رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی تھی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں سب کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بدکاری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے۔ جو من میں آتا کر ڈالتے۔ نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض اس وقت پورا عرب ظلم و جہالت اور اندھیر نگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا،
जिस वक्त इस्लाम दुनिया में आया, मशरिक व मगरिब दोनों जहानों पर जहालत की तारीकी छाई हुई थी। आज उन ममालिक में बसने वाली कौमें अपने अपने सकाफती माजी की अजमत के बारे में जो कुछ भी कहें, लेकिन वाक़या यह है कि ज़हूर इस्लाम से बहुत पहले उन अक़वाम की इल्मी और सकाफती सरगर्मियाँ ख़त्म हो चुकी थीं और वो ज़लालत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इंसानियत आमरियत और शहनशाहियत के जुल्म का शिकार थी। शर्फ इंसानी की हर कदर पामाल हो चुकी थी। जजीरा नुमाए अरब में ही नहीं, पूरी दुनिया जुल्म व जबर का मंजर पेश कर रही थी। इंसानी हुकूक का हर तसव्वुर हुक्मरानों की अना की गर्द में गुम हो चुका था। कबल अज बैसते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोम और ईरान अपने वक्त के आलमी ताकत सुपर पावर की हैसियत रखते थे। उस वक्त ये सुपर पावर्स तहजीब नस्ल इंसानी के इर्तिका के बजाय छोटे और कमज़ोर ममालिक पर ग़ुलामी की स्याह रात मुसल्लत करके एक गैर फितरी एहसास बरतरी के ला इलाज मर्ज में मुब्तला थीं। तबक़ाती कशमकश तमाम तर क़बाहतों के साथ इब्न आदम का मुक़द्दर बनी हुई थी। समाजी बुराइयों का चुंगल ज़हन इंसानी तक मुहित हो चुका था। तारीख का सफ़र जारी रहा और सियासी, समाजी, रूहानी और इक़्तिसादी जंजीरों की गिरफ्त से बचने की हर कोशिश नाकाम होने लगी। ईरानी और रूमियों के हुक्मरान तबके पुरासाइश ज़िंदगी गुजार रहे थे। हुक्मरानों के गिर्द खुशामदियों का टोला जमा हो चुका था। इलावाजी अहले हुनर भी उन हुक्मरानों की दहलीज पर खिंचे चले आ रहे थे। ये अहले कमाल भी अपना कमाल उन हुक्मरानों की पुरासाइश ज़िंदगियों को मज़ीद पुरासाइश बनाने के लिए इस्तेमाल करते। शाही ख़जाने से इनाम पाते और हुक्मरान अवाम के खून पसीने की कमाई से अपने इशरत कदे सजाते। अवाम के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता। हुक्मरान और महकूम तबकों के दरमियान नफरत की एक वसी खलीज हायल थी। जुल्म का बाजार गर्म था और सुल्तानी जमहूर के कहीं भी आसार नजर न आते थे। ईसाई दुनिया भी अजीब फिक्री और नजरी तजाद का शिकार थी। आसमानी हिदायत में रद्द-ओ-बदल के बाद उसकी सूरत हाल भी बदल चुकी थी। 4वीं सदी ईस्वी में नसरानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से बहुत दूर हो चुके थे। यूनानी खराफात से लेकर रूमी बुत परस्ती तक हर बुराई को ईसाई दुनिया ने अपने गले से लगा रखा था। ईसाई मजहब चंद बेजान अकायद और बेकैफ मरासिम तक महदूद होकर रह गया था। रोम के मशरकी रियासत में इज्तिमाई बदनज़मी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मजबूर और बेबस अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और बड़े पैमाने पर फसाद शुरू हो चुके थे। अखलाक व किरदार की बातें किस्सा पारीना बन चुकी थीं। हर चीज़ पर शैतानियत गालिब आ चुकी थी। गुलामी के इदारे को उमरा ने अपनी ज़रूरत बना लिया था। रूमियों के आला तबकात ने ज़मीनों पर कब्जा जमाकर गुलामों की कसीर तादाद को खेती बाड़ी पर लगा रखा था। उन गुलामों की औलाद भी खून पसीना एक करके ज़मीन का रिस्क बनती रही। रूमी गुलामों के साथ वहशियाना सलूक करते। पहली सदी ईस्वी में रूमियों की फतुहात का सिलसिला ख़त्म हुआ तो गुलामों की आबादी में भी कमी वाक़ होने लगी, जिसके नतीजे में मेहनतकश अफराद की नफरी भी कम हो गई। बहुत से जागीरदार जुज़वी तौर पर अपनी ज़मीनें मज़ारों में तकसीम करने पर मजबूर हो गए। हकीकत यह है कि रूमी मुआशरा वहशत, दरिंदगी और बर्बरियत की अलामत बन चुका था। हाकिम और महकूम के दो तबके वजूद पे आ चुके थे। एक तबका उमरा का था जिसका मकसद अवाम पर हुकूमत करना था, और दूसरा अवाम का महकूम तबका था जो नस्ल दर नस्ल हुक्मरान तबके की खिदमत बजा ला रहा था। यूरोप में अभी तक तहजीब व तमद्दुन और इल्म अखलाक की सुबह नमूदार नहीं हुई थी। ये कौमें जहालत और नाखानदगी और जंग व जदल में डूबी हुई थीं और जुल्म व जहालत की तारीकी में हाथ पांव मार रही थीं, मगर बार बार मसाइब व मुश्किलात में घिरने के बावजूद भी ये अकल के नाखून नहीं ले रही थीं। दूसरी तरफ ये कौमें मुहज़्ज़िब और मुतमद्दिन मुआशरे से बिल्कुल अलग थलग घटा टोप अंधेरों में टामक टोइयां मार रही थीं और तरक्की याफ्ता तमाम कौमें उनसे तकरीबन नाआशना थीं। मशरिक़ व मगरिब के ममालिक में जो इनकलाब अंगेज़ वाक़यात से तग़य्युरात पेश आ रहे थे, उनसे उन कौमों का दूर का भी वास्ता नहीं था। न दीनी हवाले से उनके पास कोई तरीक़ था और न सियासी दुनिया में उनका कोई मकाम। रॉबर्ट ब्रिफाल्ट लिखता है, 5वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक यूरोप पर गहरी की तारीकी छाई हुई थी और ये तारीकी तदरीजन गहरी और भयानक होती जा रही थी। उस दौर की वहशत व बर्बरियत ज़माने कदीम की वहशत व बर्बरियत से कई दर्जा ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उस तमद्दुन के निशानात मिट रहे थे और उस पर जवाल की मोहर लग चुकी थी। वो ममालिक जहाँ ये तमद्दुन बहार लाया और गुज़िश्ता ज़माने में अपनी इंतहाई तरक्की को पहुँच गया था, जैसे इटली, फ्रांस वगैरह में भी तबाही, तवाइफुल मलूकी और वीरानी का दौर दौरा था। बर आज़म एशिया, यूरोप और अफ्रीका में बसने वाले यहूदी दुनिया की दीगर तमाम अक़वाम से इस लिहाज से मुमताज़ थे कि उनके पास आसमानी दीन का बहुत ज़्यादा इल्म था।
لیکن یہ یہودی دیگر وجوہات کی بنا پر مذہب و سیاست اور تہذیب و تمدن میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں پر زیادہ اثر انداز ہو سکیں۔ دولت کی ہوس، غرور، تکبر، ہوس پرستی، نسبی تکبر اور قومی غرور کی وجہ سے ان کے اندر مخصوص ذہنیت پیدا ہو گئی تھی جو انہیں عوامی سطح پر آنے سے روکتی تھی۔ راہ حق سے لوگوں کو منع کرنا ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ قرآن نے ان کے اخلاقی پستی، مسخ شدہ ذہنیت اور اجتماعی فساد کی بڑی احسن انداز میں نقشہ کشی کی ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کی باہمی رقابت 6 صدی عیسوی کے آخر میں اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے، خون بہانے اور مفتوح اقوام کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھتے۔ اس سفاکی جبر و تشدد اور وحشت و بربریت کے اس ماحول میں جس کا مظاہرہ یہ دونوں مذاہب وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے دور حکومت میں انسانیت کے پاسباں ہوں گے اور حق و انصاف اور عدل و مساوات کی اقدار کی پاسداری کریں گے۔ ناظرین، اسلام کی آمد سے قبل دنیا میں بے شمار تہذیبیں عروج و زوال سے دوچار ہوئیں، لیکن آج چند ایک کے سوا سب اپنا تشخص کھو چکی ہیں۔ جن میں سے چند تہذیبوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جنوبی عراق میں شمال کی طرف سے ایک نئی قوم کے لوگ آ کر آباد ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ دھات کے استعمال کی ترقی یافتہ صنعت اور کمہار کے چاک کی ایجاد لے کر آئے تھے۔ 3000 قبل مسیح سے کچھ عرصہ قبل جنوبی عراق پر اس اجنبی قوم کا قبضہ ہو گیا جو ایک متمدن قوم تھی، اور یوں سمیری تہذیب وجود میں آئی۔ اہل مصر بھی شاندار تہذیبی روایات کے حامل تھے۔ سمیری تہذیب مصری تہذیب سے قدیم تھی۔ اہل مصر ایک ترقی یافتہ قوم تھے۔ ان کا کلچر سمیری کلچر سے مختلف تھا اور انفرادیت کا حامل تھا۔ مصری قوم میں لیبیا، مغربی ایشیا، سامی، سوڈانی اور توبیائی لوگ بھی شامل تھے، اور یوں ایک مخلوط تہذیب وجود میں آئی جو ثقافتی اعتبار سے بھی توانا روایات کی حامل تھی۔ حکمران فرعون کہلاتے اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے۔ عوام سے بےگار لی جاتی اور ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا جاتا۔ عوام حکمرانوں کے لیے عالیشان عمارتیں تعمیر کرنے اور ان کی ہوس ملک گیری کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے۔ ہتی آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائل کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ 3000 قبل مسیح کے وسط تک اپنے اصل وطن بحیرہ کیپسین میں آباد تھے۔ باوجہ یہ قبائل شام سے ہوتے ہوئے اناتولیا جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے ابتدائی اصول و ضوابط سیکھے اور پھر شاہراہ ترقی پر گامزن ہو کر 1600 قبل مسیح انہوں نے ایشیائے کوچک میں ایک منظم اور طاقتور حکومت قائم کی۔ ہتہ تہذیب سمیری اور مصری تہذیب کے بعد وجود میں آئی، اس لیے ان دو بڑی تہذیبوں سے اس نے بھرپور استفادہ کیا۔ فونیقی دراصل سامی النسل تھے۔ ان کے آباء و اجداد 2800 قبل مسیح کے قریب خلیج فارس کے علاقے میں ساحل شام کے علاقے میں منتقل ہوئے۔ یہاں انہوں نے شہر آباد کیے جو مختلف دستکاریوں کے مراکز تھے۔ تجارت ان کا واحد ذریعہ معاش تھا۔ یہی تجارت ان کی منفرد تہذیب کی بنیاد بنی۔ انہوں نے لسانی اعتبار سے بھی کمال ترقی کی۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کی تمام آوازوں کو 22 حرف تہجی میں لکھنے کا آغاز کیا۔ ان کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسپین کے ساحلوں تک رسائی حاصل کی اور رفتہ رفتہ وہاں اپنی 9 آبادیاں قائم کر لیں۔ یونان 1600 قبل مسیح ایک نیم وحشی ملک تھا۔ 2000 قبل مسیح آریا نسل کے جو لوگ یونان میں آئے تھے وہ تہذیب سے اتنے نابلد تھے جتنے مقامی لوگ۔ 8ویں صدی کے وسط میں یونانی قوم میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور ترقی کے آثار نظر آنے لگے۔ سابقہ 4 صدیوں کے دور کے یونانی لوگ مشترکہ تہذیب و تمدن کی بعض مخصوص اور منفرد خصوصیات قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شہری ریاست اگرچہ یونان سے قبل سمیری تہذیب معرض وجود میں آ چکی تھی، لیکن جتنا انہماک اور شوق یونانیوں نے ظاہر کیا اور شہری ریاستوں کے تصور کو اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا، اتنا جوش و خروش خود سمیری تہذیب میں بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ یونانی تہذیب و تمدن کے 2 بنیادی رجحان فلسفہ اور سائنس تھے جو بعد میں یورپی اقوام کی مادی ترقی کا باعث بنے۔ تہذیب و تمدن کے ابتدائی مراکز میں سے جنوب مغربی ایران کا علاقہ خاص اہمیت کا حامل تھا۔ خلیج فارس سے ملا ہوا یہ علاقہ قدیم زمانے میں علام کے نام سے مشہور تھا۔ آثار قدیمہ کے دریافتوں سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ سمیری تہذیب کے ابتدائی زمانے سے علام کے مرکزی شہر سوسا میں ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا۔ ظہور اسلام کے وقت ایران ایک طاقتور ملک گردانا جاتا تھا، عسکری حوالے سے بھی اور تہذیبی حوالے سے بھی، اس لیے ایران کو اس عہد کی سپر پاور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
مگر ظہور اسلام سے کچھ پہلے جہالت کی جو آندیاں دنیا میں چل رہی تھیں، ایران بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بہرام نے جو 6 صدی عیسوی میں ایران کا حکمران تھا، اپنی بہن سے ازدواجی تعلق قائم کر رکھے تھے۔ چنانچہ ابن جریر طبری رقم تراز ہیں، شاہ بہرام کی کردیہ نامی ایک بہن تھی جو تمام عورتوں سے بڑھ کر نہایت خوبصورت اور کامل ترین تھی۔ اس نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ ابن جریر طبری ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی بھی آدمی کے گھر میں گھس جاتے تھے اور مال و زن پر قبضہ کر لیتے اور صاحب مکان ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اسی طرح ہندوستان بھی عالمی منظرنامے میں ثقافتی اور تہذیبی سطح پر زوال کا شکار تھا۔ ہندوستان میں ہندو مت نے بدھ مت کو اپنے اندر ضم کر لیا اور اپنی جنم بھومی سے بدھ مت کا نام و نشان مٹ گیا۔ بدھ مت پر ہندو مت اس حد تک غالب آ چکا تھا کہ بدھ کے ملک کی صورتحال بھی قابل رشک نہ تھی۔ مغل، ترک اور جاپانی مشرق اور وسط ایشیا میں آباد تھے۔ یہ اقوام اپنی عبوری دور میں سے گزر رہی تھیں۔ ان کے پاس نہ کوئی سیاسی نظام تھا، نہ کوئی علمی روایت۔ یہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے۔ ہندوستان میں اس وقت اگرچہ ایک سیاسی وحدت نہیں تھا، بلکہ ان گنت سیاسی اکائیوں میں تقسیم تھا، تاہم ہندو مت اپنا ایک ثقافتی پس منظر رکھتا تھا۔ اسی ثقافتی توانائی کی بدولت اس نے بدھ مت اور جین مت کو اپنے اندر ضم کر لیا۔ ہندوستان ذات پات کی حد بندیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ غیر انسانی بنیادوں پر انسانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا۔ برہمن کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہر ناجائز فعل کو جائز قرار دیا گیا تھا، اور برہمنی سامراج کی گرفت سماج پر اتنی مضبوط تھی کہ برہمنوں کی مرضی کے بغیر حکمران بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جنسی خواہشات اور شہوانی جذبات کو ابھارنے والے عناصر جس قدر ہندوستان کی قدیم تہذیب و تمدن میں تھے، کسی دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے تھے۔ منوشاستر کے مطابق کتے، بلی، مینڈک، کوے، الو اور شودر کو مارنے کا کفارہ قرار دیا گیا۔ برہمنی سامراج میں عورت انتہائی قسم پرسی کے دن بسر کر رہی تھی۔ مرنے والے شوہر کے ساتھ اسے بھی جل کر مرنا ہوتا، یا ساری عمر بیوگی کی زندگی بسر کرتی اور اسے سماج کے تانوں کا ہدف بننا پڑتا۔ سرزمین ہند غیر انسانی روایات کی آماجگاہ بن چکی تھی۔ جہالت و توہم پرستی نے ذہن انسانی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ناظرین، ہندوستان کا علمی و ثقافتی ماضی کتنا ہی تابناک کیوں نہ رہا ہو، مگر ظہور اسلام کے زمانے میں جب بدھ مت کے مقابلے میں برہمنیت کو عروج ہوا تو اس کے تعصب و تنگ نظری نے اپنے حریفوں کی بیخ کنی کے ساتھ ساتھ ان کی علمی سرگرمیوں کو بھی مٹا ڈالا۔ چنانچہ اگر ان کے علمی و حکومی کارنامے کچھ محفوظ ہیں تو صرف غیر ملکی، مثلا چینی، تبتی یا عرب مصنفین کے یہاں ملتے ہیں۔ شروع میں ان کی طب اور حیت کی طرف مسلمانوں نے توجہ کی، مگر جلد ہی انہیں اس کی محدودیت کا اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ البیرونی نے جو ہندوؤں کے قدیم علوم کو زندہ رکھنے کے لیے مشہور ہے، جو ہندوؤں کا عظیم کارنامہ ہے، ایک مستقل لکھی اور یہ ثابت کیا کہ علم الحساب میں بھی عرب فائق ہیں۔ رومی سلطنت اپنے زمانے کی دوسری سپر پاور تھی۔ یہ اپنے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی جو بحیرہ روم کے چاروں طرف 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ رومی ایک جاندار اور شاندار تہذیب کے وارث تھے۔ صنعت و حرفت میں بھی رومی اپنی مثال آپ تھے اور صحیح معنوں میں ایک سپر پاور تھے۔ رومی تہذیب یونانی کلچر سے متاثر تھی۔ رومیوں نے مقامی تہذیبوں کے ملاپ سے ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی، مگر اخلاقی اور قومی سطح پر رومی تہذیب بتدریج زوال کا شکار تھی۔ گو جزیرہ نمایاں عرب کو رومی کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کے بعد جب ریاست مدینہ کی داغ بیل پڑی اور اسے داخلی اور خارجی استحکام کے بعد جب اس کا سامنا رومی تہذیب سے ہوا تو انجام کار اسلام کو اس پر غلبہ نصیب ہوا۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین اور طریقہ زندگی ہے۔ اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دے اور کسی بھی خواہش کی تکمیل و تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ کار اپنائے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہے کہ اسلامی تعلیمات کا دائرہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ تعلیمات انسانی زندگی کے ہر فکری اور عملی پہلو کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں، جن کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ عمل اسوہ حسنہ موجود ہے۔
اسلامی تہذیب میں اقوام عالم کی تہذیبوں کی قیادت اور اصلاح کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ کسی بھی قوم کی تہذیب میں پائی جانے والی کوئی بھی خوبی در حقیقت اسلامی تہذیب سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر بی کے نریان لکھتے ہیں، اسلام دنیا میں اس وقت ظہور پذیر ہوا جب قدیم تہذیبیں مثلاً بازنطینی، ایرانی اور ہندوستانی تہذیبیں خشک ہو چکی تھیں، اور ہر جگہ لوگ جابر طبقے اور ظالمانہ نظاموں سے نجات کے منتظر تھے، جو کہ قدیم تہذیبوں کی مشترک خصوصی تھی۔ ڈاکٹر آغا افتخار حسن تاریخی جائزہ لیتے ہوئے اسلامی تہذیب کی زرخیزی، انقلاب اور دنیا کی تہذیبوں کی رہنمائی کی خوبیوں پر یوں روشنی ڈالتے ہیں۔ انسان کی تہذیبی تاریخ میں اسلام کی حیثیت ایک دین فطرت کی ہی نہیں، بلکہ ایک عظیم ذہنی اور معاشرتی انقلاب کی بھی ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت دنیا شدید تہذیبی انحطاط سے دوچار تھی۔ آج کا تہذیب یافتہ یورپ قرون وسطی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وادی نیل، وادی دجلہ و فرات اور وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں عروج پر پہنچ کر زوال کا شکار ہو چکی تھیں۔ یونانی افکار کا یہ سنہری دور بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں یورپ میں مملکت روما تہذیب کی ایک نئی نوید لے کر ابھری تھی، لیکن یہ عظیم مملکت یعنی تہذیب بھی زوال پذیر ہو گئی۔ اس طرح مشرق و مغرب میں تہذیب کا ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا کو اسلام نے نہایت کامیابی سے پر کیا۔ چنانچہ عصر حاضر کے ایک مغربی دانشور ایس پی ہنٹنگٹن کا کہنا ہے، یورپی ثقافت نے مغرب کے مخصوص حالات اور مفادات کے تحت 11ویں اور 13ویں عیسوی صدی کے دوران اعلیٰ اسلامی اور بازنطینی تہذیبوں سے قابل لحاظ تناسب میں موضوع عناصر اخذ کرتے ہوئے ترقی کا آغاز کیا۔ یورپ کی جہالت و تہذیب سے ناآشنائی ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اور یہ بھی کہ یورپ کی تاریک راہیں اسلامی علم و دانش اور تہذیب و تمدن کے چراغوں سے روشن ہوئی۔ امجد حیات ملک لکھتے ہیں، یورپ کی صدیوں پرانی اخلاقی اور علمی ویرانی کے دور میں اسلام نے ترقی کے ہراول دستے کی قیادت کی۔ عیسائیت نے اپنے آپ کو قیصر روم کے تخت پر تو متمکن کر لیا، لیکن اقوام عالم کی ہدایت اور رہنمائی میں ناکام رہی۔ 4 صدی سے 12ویں صدی عیسوی تک یورپ پر چھائی ہوئی ظلمتوں کے پردے دبیز سے دبیز تر ہوتے چلے گئے۔ کلیسا نے وہ تمام راہیں جن سے علم، انسانیت اور تہذیب کا دور شروع ہو سکے مسدود کر دیں، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ اسلام کے بابرکت اثرات عیسائی دنیا میں پہنچ کر محسوس ہونے لگے۔ احمد عبداللہ زرتشت اور ہندو مت کے پیروکاروں نیز تاتاریوں اور منگولوں پر اسلامی تہذیب کے اثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زرتشتوں نے حلقہ اسلام میں اس لیے شمولیت اختیار کی کیونکہ پادری اپنی طاقتور حیثیت سے بلا جواز فائدے اٹھا رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اقتدار کی تباہی کے ساتھ ابتری پیدا ہوئی۔ ہندو مت نے اسلام کے سائے عاطفت میں آنے کی وجہ ذات پات کے امتیازات تھے، جو معاشرے کے ایک طبقے کے ساتھ انتہائی بے انصافی کے ذمہ دار تھے۔ منگولوں اور تاتاریوں نے اپنے عہد کے مسلمانوں کے ترقی یافتہ تمدن اور تعلیم و سائنسی کارناموں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ناظرین، اسلام نے دنیا کو بدلا تو صرف اور صرف سیرت النبی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ سیرت کے لغوی معنی خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن عام طور پر لوگ اس سے مراد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لیتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات تک کے تمام مراحل حیات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و صفات اور تمام وہ چیزیں جن کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے تعلق ہو، سیرت میں شامل ہیں۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات، کاشانہ نبوت سے غار حرا اور غار ثور تک، حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، مکے کی چراگاہوں سے شام کی تجارت گاہوں تک اور خلوت گاہوں سے غزوات کی زرگام گاہوں تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے کو سیرت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی تھے اور مربی بھی، قاضی تھے اور زاہد بھی، سیاستدان تھے اور حکمران بھی، سپاہی تھے اور رہنما بھی، باپ اور شوہر تھے۔ لہٰذا اگر آپ داعی ہیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے۔ معلوم ہوا کہ کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر تکالیف اور آزمائش کے موقع پر ایک داعی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا زمام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی۔ امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا، رفاہی خدمات پیش رہے، ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت جس پر عرصے سے یہودی قابض تھے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختصر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کوششوں کے نتیجے میں جزیرۃ العرب، جو کہ گویا ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا وہاں پورا معاشرہ باہم میں شیر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں یہ سب تبدیلیاں کیسے آئیں، یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20 سال ایک واقعہ ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگے حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظلم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا؟ اس ظالم نے کہا کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدیس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی سے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وقت کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادیہ بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند، دانشور، امین و صادق اور اچھے انسانوں میں جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب نہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئے۔
وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ مہار بھی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا تھا اور پتھر مار رہا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ آپ کا چچا عبد العزا یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذی المجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے کہ ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اجڑی لائے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو وہ اسے اس کی پشت پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت بدبخت، شقی القلب اور ملون تھا، وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے لیے اپنے چہرے مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ پر کاندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غرض ساتھی سب کے سب ہنسنے اور ٹھٹھا مارنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری، ضعف اور ان ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور اوجڑی کو آپ کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ ناظرین، ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھی اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگا دیا گیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا۔ اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ سے ایک طرح کا انقباض کی کیفیت طاری تھی۔ آپ کو یہ تکالیف کئی دن تک جاری رہیں۔ ایک دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی اور ان صاحب کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھی کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگھی کے اندر جو بال آ جاتے ہیں، کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ جواب دیا کہ کنواں ہے بدر زروان کے نام سے، وہاں اس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھ کر وہاں دفن کیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل اس طرح بتا دی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک کنگھا بھی برآمد ہوا، کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت رہتی تھی، اس کا نام لبیت الحمرا تھا۔ اس کا نام لبیت الحمرا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خبیث اور بدذات عورت تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مر جائیں۔ ایک دن لبیت الحمرا نے ایک جادوگر کے پاس جا کر کہا کہ وہ حضور پر ایسا جادو کرے کہ وہ بیمار ہو جائیں اور مر جائیں۔ جادوگر نے لبیت الحمرا کو ایک تعویذ دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چھپا دے۔
لبیت الحمرا نے جادوگر کی بات پر عمل کیا اور تعویذ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں کسی جگہ چھپا دیا۔ تعویذ کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ کو بخار اور سر درد ہونے لگا، آپ کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، آپ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اس بات سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کے لیے دعائیں کی، لیکن حضور کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو خواب کے بارے میں بتا دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تعویذ تلاش کریں۔ حضرت زید بن حارثہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کو تلاش کیا اور آخرکار انہوں نے تعویذ کو ایک کنویں میں پایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ تعویذ کو پھینکنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحت بہتر ہو گئی، آپ کو بخار اور سر درد ختم ہو گیا، آپ کو نیند بھی آنے لگی۔ جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ حضور کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے۔ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے معافی مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر پائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا، لیکن اسے سخت سزا دی گئی۔ اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا اور اسے یہودیوں کے علاقے میں بھیج دیا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ان کاموں کے لیے قیام وحی ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت الحارث تھا، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی سازش کی۔ اس نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ سے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خیمے میں لے کر آئی۔ آپ مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا کہ اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیے کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے اس وقت جو وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ نے بکری کا بازو لیا اور اسے منہ میں رکھ لیا۔ حضرت بشر بن برہ بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشرا بن برہ آپ کے ادب و لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت الحارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا کہ اس کھانے میں تو نے زہر ملا دیا ہے۔ اس نے عرض کیا جی میں نے ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا تھا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، جانے دیا۔ صحابہ نے بھی عرض کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور تو عفو درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ سر میں پچھنے لگوائیں، یعنی فاسد خون نکلوائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا، البتہ حضرت بشر بن برہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد 3 برس تک حیات رہے، لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کا اثر کچھ زیادہ ہی محسوس فرمایا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادت۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی تھی کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی ذاتی وجہ سے کسی کو سزا دی یا کسی سے عداوت رکھی۔ آپ نے دنیا کو اسوہ حسنہ کا ایسا نمونہ دیا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قابل عمل مثال ہے۔
اللہ ताला से दुआ है कि मुसलमानों को सीरत नबी की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौज़ूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस ख़जाने से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।